مصری وزیر خارجہ بدر عبدلاتے نے اعلان کیا ہے کہ ٹیکنوکریٹک کمیٹی کے 15 اراکین کے ناموں پر اتفاق ہو چکا ہے اور یہ غزہ کا انتظام سنبھالیں گے۔ حماس نے بھی ٹیکنوکریٹک کمیٹی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیز فائر معاہدے کی تمام شرائط پر عمل درآمد چاہتے ہیں۔ حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اور میڈیا مشیر طاہر النونو نے کہا ہے کہ قابض اسرائیل کو سیز فائر معاہدے کی تمام شقوں پر عمل درآمد کا پابند بنایا جائے اور ان شقوں میں سر فہرست رفح کراسنگ کی مکمل بحالی اور غزہ کی پٹی سے اسرائیلی افواج کا مکمل انخلا ہے۔ حماس رہنما نے اس عزم کا اعادہ بھی کیا کہ حماس ٹیکنوکریٹک کمیٹی کی کامیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا تاکہ استحکام پیدا ہو اور معمول کی زندگی واپس آ سکے۔ حماس کے ہی ایک سینئر رہنما باسم نعیم نے بھی ٹیکنوکریٹک کمیٹی کے قیام کو صحیح سمت میں ایک اہم قدم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جنگ بندی کو مضبوط کرنے، جنگ کو دوبارہ شروع ہونے سے روکنے، انسانی بحران کے حل اور تعمیر نو کے لیے انتہائی اہم ہے۔ حماس کا ایک وفد اس وقت مصر میں مصری ثالثوں کے ساتھ ٹیکنوکریٹک کمیٹی کے حوالے سے مذاکرات بھی کر رہا ہے۔ ترکیہ کے اخبار ڈیلی صباح نے اس حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ حماس کا وفد مصری ثالثوں کے ساتھ 3 اہم نکات پر بات چیت کر رہا ہے۔ ایک، اسرائیلی افواج کے غزہ سے مکمل انخلا، دوسرے رفح کراسنگ کو دوبارہ کھولنا اور تیسرا امدادی سامان کا داخلہ کہ جو مصر کی سرحد کے اس طرف ذخیرہ ہے۔ امریکہ کی جانب سے دوسرے مرحلے کے اعلان کے بعد فلسطینی ٹیکنوکریٹک کمیٹی کے ممکنہ سربراہ ڈاکٹر علی شات نے ایک ریڈیو انٹرویو میں کہا ہے کہ غزہ کا 7 سال میں بہتر مستقبل ممکن ہو سکے گا۔ ابتدائی طور پر غزہ میں رہائش کے مراکز بنانے کے منصوبے تیار ہیں جن کے نقشے اور جگہیں طے ہو چکی ہیں اور ملبہ ہٹانے کا عمل 3 سال میں مکمل ہوگا۔ علی شاعت نے یہ بھی بتایا کہ غزہ کی تعمیر نو کے 3 مراحل ہیں۔ 6 ماہ کے دوران ہنگامی امداد، 2.5 سال میں بنیادی انفراسٹرکچر کی بحالی اور مرمت اور تیسرے مرحلے میں دوبارہ تعمیر اور ترقی۔ پانی اور بجلی اور تعلیم کے منصوبے دوبارہ شروع کیے جائیں گے۔ ڈاکٹر علی شاعت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ غزہ کی بحالی کے لیے فنڈز عالمی بینک کے ذریعے قائم خصوصی فنڈ سے ہوگی کہ جو عرب اور بین الاقوامی عطیات پر منحصر ہے۔ کمیٹی کو سیاسی یا فوجی اختیارات حاصل نہیں ہوں گے، یہ صرف 15 فلسطینی ماہرین پر مشتمل ہے۔ ناظرین، سیاسی اور فوجی امور سلامتی کونسل اور بین الاقوامی استحکام فورس کے ذمہ دار ہوں گے، یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے۔